بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس اسکول کا نام صفہ انگلش میڈیم اسکول ہے۔ جب ہم صفہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی محنت اور دین کے لیے قربانیاں اور علم دین کی نشر و اشاعت کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے سرفراز کیا گیا تو پہلی وحی کے الفاظ آئے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے اس پروردگار کا نام لے کر جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کسی مدرسے میں یا کسی استاد سے تعلیم نہیں لی۔ نبیوں کی تعلیم اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے پروردگار نے مجھے علم دیا اور بہترین تعلیم دی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ باوجود امی ہونے کے آپ نے دنیا کے سامنے علم کے سمندر، ایجوکیشن کے سمندر بہا دیے۔ یتیمیں کہ ناکرد قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ وہ در یتیم کہ جس کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا، اس نے دنیا کے سامنے ایسے علوم پیش کیے کہ دنیا کے کتب خانے اس کے سامنے ہیچ ہو گئے، بے حیثیت ہو گئے۔
عرب کے زیادہ تر لوگ ان پڑھ تھے، کم پڑھے لکھے تھے، لکھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا۔ حالانکہ قرآن کریم میں قلم کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کی تعریف کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام شروع کیا، اور سب سے پہلے حضرت ارقم ابن ارقم کے گھر میں ایک مدرسہ کھلا جہاں ایجوکیشن دیا جاتا تھا، لیکن یہ مدرسہ اور یہ اسکول بند دروازے میں چل رہا تھا۔ وہاں کے طالب علم چھپ کر علم حاصل کر رہے تھے۔ وہاں حضرت حمزہ بھی آئے اور حضرت عمر بھی وہیں حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ وہیں حضور نے قرآن کریم اور تعلیم کا سلسلہ مبارک شروع فرمایا، یہاں تک کہ جب تک ہجرت نہیں ہو گئی دار ارقم یہ پہلا اسکول مسلمانوں کا رہا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے اجازت ملی کہ اب ہجرت کیجئے، مائیگریٹ کیجئے، تو آپ نے مائیگریشن فرمایا، مدینے تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں کے اندر ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد نبوی شریف کہتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس مسجد نبوی میں حضور نے ایک چبوترا بنایا اور دار ارقم کا مدرسہ ٹرانسفر ہو کر صفہ میں آ گیا۔ وہ چبوترے کا نام صفہ ہے۔ صفہ وہ چبوترا ہے جہاں سے علم پھیلا اور پوری دنیا کے اندر نشر ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ صفہ ہی کے شاگرد ہیں۔ آج دنیا میں ایجوکیشن اور علم کے دینی سینٹر جتنی جگہ پر چلتے ہیں وہ تمام کا پاور سپلائی صفہ ہے۔ تو اسکول کا نام بہت اچھا رکھا ہے۔ پہلا پاور سپلائی جہاں سے پوری دنیا میں جا رہا ہے ایجوکیشن کا، اس کا نام صفہ تھا۔ بدر میں چند مشرکین گرفتار ہو کر آئے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حضور نے مدینے والوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ان سے مدد لی اور ان کو مدینے کے بچوں کے پڑھنے لکھنے کے اوپر ذمہ دار بنایا، کیونکہ پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہے۔ جب حضور معراج میں تشریف لے گئے، ایک قول کے مطابق 3 گلاس اور ایک قول کے مطابق 4 گلاس پینے کے لیے ہدیے میں پیش کیے کہ آپ چاروں میں سے کچھ پی لیجئے۔ اس میں ایک دودھ کا گلاس بھی تھا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا گلاس بھی نہیں لیا، پانی کا گلاس بھی نہیں لیا، اور دودھ کا گلاس لیا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کامنٹ دی اور یوں فرمایا کہ اب آپ کی امت ہدایت پر رہے گی اور کثرت سے پڑھنے لکھنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ دودھ کی تعبیر اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ میں دودھ پی رہا ہوں تو تعبیر علم سے دی جائے گی۔ اس لیے دودھ پینے کے بعد کی دعا یہ ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ اس میں برکت عطا فرما، اور دودھ کی مثال علم کی ہے، مزید علم عطا فرما۔ علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ آپ صرف وکالت پر ٹھہر نہ جائیں، آپ صرف ڈاکٹر بن کر ٹھہر نہ جائیں۔ منہومان لا یشبعان، دو لالچیوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ایک وہ جو علم کا طلبگار ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ قبر کی مٹی سے پیٹ بھرے گا اس کا۔ اور ایک مال کا لالچی کہ کتنا بھی مال آ جائے لیکن وہ مال کے پیچھے ہی دوڑتا رہتا ہے۔ تو مسلمان کے لیے علم کتنا لینا ہے؟ فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہنا ہے۔ تو دعا کیا بتائی؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اور بڑا۔ ہمارے نبی کے پاس کتنا علم اللہ نے دیا ہے، علم اولین اور آخرین عطا کیا ہے اللہ نے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو علم کی زیادتی مانگنا۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارے جنریشن اور ہماری اولاد موجودہ دور کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر جدید اور ایڈوانس ایجوکیشن حاصل کریں، نئی زبانیں سیکھیں۔ انگریزی زبان انٹرنیشنل لینگویج ہے، لیکن یہ زبان سیکھنے اور اس میں ایجوکیشن ایکوائر کرنے کے لیے کلچر وہ نہیں ہونا چاہیے جو انگریزی کا ہے، کلچر اسلامی ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ہونا چاہیے، اور تعلیم ان کی ہونی چاہیے۔ ہمارا سلیبس ہونا چاہیے، ہمارا انوائرمنٹ ہونا چاہیے، ہمارا کلائمیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ہمارا بچہ، ہماری بچی حجاب کے ساتھ الگ الگ اور سیپریٹ طریقے پر ایجوکیشن حاصل کریں، اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ 7 سال ہو گئے صفا انگلش میڈیم اسکول اپنے پیروں پر کھڑا ہے اور کام کر رہا ہے، لیکن یہ کرائے کے گھروں میں چل رہا تھا، اور ضرورت تھی اس بات کی کہ ہمارا خود کا اپنے ماحول کا انگریزی تعلیم کا ایک اچھا ادارہ ہو۔ بے فضلہ تعالی وہ ادارہ آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی جو محنت ہے وہ کام آئی، اور بے فضلہ تعالی وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا کہ کسی دن ہماری اپنی اسکول ہوگی، وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ آج الحمدللہ
اس کے لون میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں. چند دنوں کے اندر انشاءاللہ یہاں اسکول شفٹ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ اسکول کو کامیاب فرمائے, ہمارے بچے اور بچیوں کو اچھے سے اچھا ایجوکیشن ملے اور علم ملے, ایڈوانس ایجوکیشن ہو, اسلامی ماحول ہو, اور ہمارے بچے کے عقیدے پر زد نہ پڑے, اس کے اخلاق دینی ہوں, اور وہ دنیا کا بہترین ایجوکیشن ایکوائر کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ اس اسکول کو اور دوسرے جتنے اسکول اس مقصد کے ماتحت چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام اسکولوں کو کامیاب فرمائے. اس اسکول کے بنانے میں جن حضرات نے اپنی کمائی لگائی وہ اپنے بچوں کے لیے لگائی. یہ اسکول ہمارا ہے, ہم کو چلانا ہے, ہمارے بچے پڑھنے والے ہیں, ہماری بچیاں پڑھنے والی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور انہوں نے جو لگایا, اس کے علاوہ خالی مال سے بھی کام نہیں چلتا, ایڈمنسٹریشن کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. ایڈمنسٹریشن کے پیچھے پوری جمعیت کی ٹیم کام کر رہی تھی, فاؤنڈیشن کام کر رہا تھا, جس کی سربراہی حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب فرما رہے تھے. تو علم وقت کا تقاضا ہے, وقت کی اہم ضرورت ہے, مسلمانوں میں اس کی سخت ضرورت ہے. جب ہم پڑھے لکھے ہوں گے تو ہمیں کوئی راستے سے ہٹا نہیں سکے گا, کوئی پیچھے نہیں کر سکے گا, نوکریاں بھی ملے گی اور سرکاری عہدے دینے پر بھی مجبور ہو جائیں گے. دیکھیے ڈاکٹر ابوالکلام کتنے اونچے پوسٹ پر اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے پہنچے اور کوئی ان کو روک نہیں سکا. آج ہندوستان کی ٹیم میں جو باصلاحیت مسلمان کھلاڑی ہیں, لوگ ان کو لینے کے لیے مجبور ہیں. ڈاکٹر اچھے سے اچھے بمبئی چلے جائیے, احمد آباد آئیے, آپ کو اچھے اچھے ڈاکٹر ملیں گے, کام کرنے والے ملیں گے, اور الحمدللہ سب برابر کام کرتے ہیں. انہوں نے ایجوکیشن ایکوائر کیا, گین کیا, حاصل کیا, اور محنت کر کے اب اپنا بھی فائدہ ان کا ہو رہا ہے. اس سلسلے میں اگر ہمارا کوئی بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, بہت ذہین ہے, تو ہم اپنے مال کو اس پر خرچ کریں, اس کو فیڈ بیک کریں, اس کو آگے بڑھنے کے لیے راہیں ہموار کریں, اور ضرورت پڑے تو مالی قربانیاں بھی اس کے لیے دیں. اسے اپنا بچہ سمجھیں اور اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اسکول کو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کامیاب رکھے, اور آگے جو عزائم اور جو خیال ہیں وہ تمام عزائم اور ارادوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پورا فرمائے. خیر اور عافیت کے ساتھ ہمارے بچے اور بچیوں کی اچھی تعلیم کا نظام بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا تخشع ومن بطن لا تشبع. اللہم انا نسألک برکة فی العمر وراحة فی الرزق وصحة فی البدن ویسرة فی المعیشہ وزیادة فی العلم فثبتنا علی الایمان وامیتنا علی الایمان واحشرنا یوم القیامت مع المتقین مع الایمان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما,
کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر کام میں کچھ نہ کچھ لغزشیں تو ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن تو کوتاہیوں کا معاف کرنے والا ہے، لغزشوں کو درگزر کرنے والا ہے۔ اے اللہ لغزشوں کو دور فرما دے۔ جس مقصد کے ماتحت اے اللہ یہ اسکول تیار کیا گیا ہے، اس کو اپنے مقصد میں کامیاب فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، شرور اور فتن اور آفات اور بلیات سے اس کی حفاظت فرما۔ ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے جدید تعلیم کا بہترین نظام وجود میں لیا، اور اے اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کو علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ دینی ماحول میں اور دینی عقائد کی صحت کے ساتھ علم کو پڑھنے والا بنا، اور اے اللہ اس سے خود ان کی ذات کو بھی فائدہ پہنچا، ماں باپ کو فائدہ پہنچا، اور اے اللہ ملک کو اور ملت کو فائدہ پہنچا۔ اے اللہ جن حضرات نے اس کار خیر میں جس طرح سے حصہ لیا، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اس بلڈنگ کو قبول فرما، جو بنانے والے ہیں ان کو قبول فرما، جس مقصد سے بنائی گئی وہ مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ حاسدین کے حسد کی شرارت سے اللہ حفاظت فرما، اور دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما۔ اچھے کام کی حوصلہ افزائی کرنے کے ہمارے دل میں جگہ بنا، اور اے اللہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اسے نافع بنا، کارآمد بنا، امت کے لیے اس کو فائدہ مند بنا، سود مند بنا، اور اے اللہ نقصان سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم لوگ دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس میں چھوٹے بڑے سب موجود ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور شرف قبولیت سے مالا مال فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔